نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ليس على الضعفاء نہیں ہے کوئی حرج ضعیفوں پر ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر لا یجدون ما ينفقون حرج جو نہیں پاتے جو خرچ کریں اللہ کی راہ میں کوئی حرج نہیں اذا نصحوا للہ ورسولہ جب خیر خواہی کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ما علی المحسنین من سبیل نہیں ہے احسان کرنے والوں پر کوئی راستہ واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر اذا ما آتوک کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لتحملہم تاکہ آپ ان کو سواری دیں قلت آپ نے جواب میں فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ میں نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں تولوا وہ پھر گئے وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اور آنکھیں ان کی بہہ رہی تھیں آنسوؤں سے غم کی وجہ سے اللہ یجدوا ما ينفقون یہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء بے شک راستہ یعنی اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وہ راضی ہیں اس بات پر کہ وہ ہو جائیں پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ وطبع اللہ علی قلوبہم اور مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر فہم لا یعلمون بس وہ علم نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 12واں رکوع آیات نمبر 91 92 اور 93 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پر جا رہے ہیں تبوک کے سفر میں، اور وہ گھر بیٹھنے پر بڑے خوش ہیں اور اس بات پر بڑے مطمئن ہیں اور بڑا اپنا کمال سمجھ رہے ہیں کہ بہانے بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ آج کے سبق میں معذوروں اور غریبوں کے لیے رخصت کا بیان ہے، کیونکہ بعض لوگ مخلص ہوتے ہیں لیکن اپنی عذر کی وجہ سے واقعتاً وہ بیمار ہوتے ہیں، یا واقعتاً ان کا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات جاننے والے ہیں، تو ان کی رخصت کا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ضعیف، وہ مریض جو دل سے مخلص ہیں اور اپنے اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے، ذوق کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کو اللہ نے معاف فرمایا ہے۔ اسی طرح کچھ وہ صحابہ کرام بھی تھے جو انتہائی غریب تھے، جن کے پاس نہ اسلحہ تھا، جن کے پاس نہ سواری تھی، وہ آ گئے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں، باقی سواری ہمارے پاس کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اتنا لمبا سفر ہے، بغیر سواری کے کیسے جاؤ، چلو تم واپس چلے جاؤ۔ حضور نے خود ان کو واپس کر دیا اور وہ واپس تو چلے گئے لیکن روتے ہوئے واپس گئے، کاش ہمارے پاس بھی سواری ہوتی، ہم بھی جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ بیچارے مخلص ہیں اور اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں جاتے۔ اعتراض تو ان بے ایمانوں پر ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں۔ ارشاد فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ بوڑھا ہو جائے اور ضعیف ہو جائے اور اعمال اس طرح نہ کر سکے جیسے جوانی میں کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں اس کے اجر میں کمی نہیں کرنی، اب جیسے کیسا یہ عمل کرتا ہے اجر اس کو وہی دینا جو پہلے صحیح حالت میں صحیح عمل کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بندے ضعیف ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اب وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھتے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر کم دے گا؟ نہیں، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ عذر کی وجہ سے، معذوری کی وجہ سے یہ بندہ یہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر، بیماری کی وجہ سے یا ذوق کی وجہ سے اگر کوئی بندے کے عمل میں کمی ہوئی تو اللہ کہتے ہیں اس پر کوئی حرج، ولا علی الذین، ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں، لا یجدون ما ينفقون، جو نہیں پاتے وہ مال جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں، جن کے پاس پیسہ کوئی نہیں، جن کے پاس مال کوئی نہیں، جن کے پاس کوئی چیز ہے کوئی نہیں کہ اللہ کی راہ میں دے، ان پر بھی کوئی حرج نہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے جو لوگ پیچھے رہ گئے، اللہ کہتے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ مخلص ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں اخلاص ہو، دل چاہتا ہو کہ میں عمل کروں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ جاؤں، میں جہاد پر جاؤں، میں حج پر جاؤں، میں دیگر اعمال پر جاؤں، لیکن اب حالت یہ ہے بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکتے، رب کہتا ہے مخلص ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی گناہ گار بھی ہو
توبہ کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. یہ تو بیچارہ پہلے سے مجبور تھا, اس کو اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ واللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ. تو ایک ان پہ کوئی حرج نہیں. دوسرے وہ لوگ جو اتنے غریب جن کے پاس سواری کوئی نہیں, یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں. آپ نے فرمایا سواری کے بغیر کیسے جاؤ گے بھائی؟ اب میرے پاس بھی سواری کوئی نہیں کہ تمہیں دوں, لہٰذا تم رہنے دو. اب وہ روتے ہوئے واپس گئے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ولا علی الذین, ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں, اذا ما اتوک لتحملهم, جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سواری دیں. قلت, آپ نے جواب میں فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, میں تو نہیں پاتا وہ سواری جو تمہیں دوں, میرے پاس بھی کوئی نہیں جس پہ تمہیں سوار کروں. کیونکہ کئی صحابہ کرام آ جاتے تھے جن کے پاس مال نہیں ہوتا تھا, غریب ہوتے تھے, سواری کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری ہوتی تو آپ ان کو دے بھی دیتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواریاں بھی ختم ہو گئیں, تقسیم فرما دی. اب کچھ اور ساتھی ہیں, یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں, سواری کوئی نہیں. حضور نے فرمایا تمہارے پاس نہیں تو اب میرے پاس بھی اور کوئی نہیں ہے, اب لہٰذا تم رہنے دو. جیسے عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ میرے سواری کوئی نہیں ہے, ہزاروں قطار رونا شروع ہو اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تو جائے تبوک کے سفر میں اور میں گھر میں رہوں, اور روئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, فرمایا عبداللہ رونے کی بات نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ کی مرضی, اللہ تعالیٰ نے سواری نہیں دی اور مجھے بھی نہیں دی کہ میں ابھی آپ کو دیتا, اس لیے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا, تم گھر کو لوٹ. فرمایا وہ روتے روتے واپس لوٹے. اور ایسے کئی صحابہ. فرمایا ان پر بھی کوئی حرج نہیں, اذا ما اتوک لتحملهم, جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں سواری دیں. قلت, آپ نے جواب میں فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ, میں بھی نہیں پاتا جو اس پر تمہیں سوار کروں, میرے پاس بھی سواری کوئی نہیں. تولوا, وہ پھر گئے, واپس چلے گئے. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا, اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے غم کی وجہ سے, روتے روتے واپس جا رہے تھے. اللہ یجدوا ما ينفقون, اس وجہ سے رو رہے تھے کہ وہ پاتے نہیں ہیں مال کہ خرچ کر سکیں اللہ کی راہ میں. اس غم کی وجہ سے اپنے غربت پر آنسو بہاتے ہوئے وہ واپس چلے جا رہے تھے. رب کہتا ہے ان پر کیوں اعتراض نہیں, اللہ دلوں کے حالات جاننے والے ہیں, رب جانتا ہے یہ مخلص ہیں, ان پر کوئی حرج نہیں. کتنے لوگ ہیں اب جو رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ہمیں ایسے سبب بنا تاکہ ہم تیرے کعبے کی زیارت کریں, حج کر سکیں. مال ان کے پاس نہیں ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ دلوں کے راز نہیں جانتے؟ اللہ ان کو حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں دلوں کے ارادوں کی وجہ سے, دلوں کی نیتوں کی وجہ سے. ایسے کئی بیمار ان کی اپنی عیادت کے لیے جاتے ہیں, جو مسجد میں آنے والے ہوتے ہیں, باقاعدہ نمازی ہوتے ہیں, جب وہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے تو ہم ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں, وہ بیچارے آنسو گرتے ہیں ان کے کہ ہم مسجد میں اب نہیں جا سکتے. تو ہم نے ان کو تسلی دیتے ہیں بھئی اب یہ عذر ہے, یہ بیماری ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تو جانتا ہے نا کہ تم اللہ کے گھر میں جانے کے لیے کتنا شوق رکھتے ہو. تو یہ جتنے بھی معذور ہیں رب کہتے ہیں میرے تو علم میں ایسی صدقہ خیرات دینے کا وقت آ گیا. جیسے ابھی بعض علاقوں میں سیلاب آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اسی طرح جانوروں پر بیماری آئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے. اب کئی غریب آدمی وہ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں, کئی غریب آدمی بیچارے ان کے جانور وہی ان کا گزارا ہے, وہ مر رہے ہیں, وہ اس وجہ سے پریشان ہیں. اب ان کا رشتہ دار ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تعاون کروں, لیکن نہیں ہے اس کے پاس پیسے. دل اس کا کر رہا ہے میں اس کے ساتھ تعاون کروں, دل اس کا چاہ رہا ہے کہ میں اس غریب کی مدد کروں, لیکن نہیں ہے. اللہ تو دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے, اللہ دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے. اللہ نیتوں پر ثواب عطا فرماتا ہے. نیت المومن خیر من عملہ, فرمایا مومن کی جو نیت ہے یہ درجے میں اس کے عمل سے بھی بڑی ہے. انسان عمل کرتا ہے, ابھی
انسان ایک گیا عمرہ کر کے آ گیا، اس میں کوئی کوتاہیاں ہوں گی، کچھ اعمال ہوں گے، اللہ قبول فرمائے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کے پاس عمرے کے پیسے نہیں ہیں، وہ رو رو کے رہے یا اللہ مجھے توفیق دیتا کہ میں عمرہ کروں، تیرے کعبے میں جاؤں۔ اب یہ جو نیت ہے نا، اس نیت پر اللہ اس کو پورے عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ عمرہ کرنے والے کے اندر عمل میں شاید پھر کوتاہی ہوگی، اس کو اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیت المومن خیر من عملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بڑھ کر ہے، اجر کے حساب سے۔ اللہ ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں اعتراض ان لوگوں پر، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، بے شک اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، سواری دی ہے، اسلحہ موجود ہے، پھر نبی پاک کے ساتھ نہیں جاتے۔ اللہ نے مال دیا ہے، پیسہ موجود ہے، حج فرض ہے، پھر حج کرنے کے لیے نہیں جاتے، پھر قربانی نہیں کرتے، پھر زکوٰۃ نہیں دیتے، ہیں تو مالدار لیکن پھر بھی اس مال کا حق ادا نہیں کرتے۔ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، اللہ کی ناراضگی ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے مال دیا پھر بھی اجازت طلب کرتے، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی طریقے سے یہ اللہ کی راہ میں مال نہ دینا پڑے۔ رب فرماتے اعتراض تو ان لوگوں پر ہے، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، مال وسعت ہونے کے باوجود پھر بھی اس بات پر خوش ہیں کہ ان یکونوا مع الخوالف، کہ وہ ہو جائیں گھر میں بیٹھنے والیوں کے ساتھ، خوالف بیگمات کے ساتھ بیٹھنے میں بڑا خوش ہیں، ادھر ہم ادھر ہی بیٹھے رہیں، اس بات پر خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی ہے، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے نبی پاک کے ساتھ جانے میں کیا فائدہ ہے، وہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے اور کام کرنے میں کیا اجر ہے، اس اجر کو وہ جانتے ہی نہیں سمجھتے، ایسے پردے پڑ گئے ہیں ان پر کہ وہ سمجھ نہیں سکتے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے۔ بس وہ کمزور گھر میں بیٹھے رہیں، نماز میں سستی کریں، حج فرض ہے حج نہ کریں، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہ دیں، اور روزے کو ٹال مٹول کریں، روزہ نہ رکھنا پڑے، اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پہ جانا پڑے، ٹال مٹول کرے، جو شریعت نے احکامات ان پر لاگو کیے ہیں ان سے جان بچانے کے چکر میں اور ٹرکانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ رب کہتے ہیں دل پر مہر لگی ہوئی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی ان کو کرنا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پردوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں گے، لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ضعیفوں پر، ولا علی المرضى، اور نہ کوئی بیماروں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کہ خرچ کرے کوئی حرج نہیں، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ مخلص ہو جائے، خیر خواہی کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ما علی المحسنین من سبیل، احسان کرنے والوں پر کوئی اعتراض نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، اور نہ ان لوگوں پر کہ جب وہ آپ کے پاس آئے تاکہ آپ ان کو سوار کریں، قلتا، آپ نے فرمایا، لا اجد ما احملکم علیہ، میں تو نہیں پاتا جس پر تمہیں سوار کروں، تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ پھر گئے اور ان کی آنکھیں بہ رہی تھیں آنسوؤں سے، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کیونکہ وہ نہیں پاتے جو خرچ کریں، انما السبیل، بے شک اعتراض، علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں حالانکہ وہ غنی ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہیں اس بات پر کہ ہو جائیں پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور مہر مار دی اللہ نے ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
بس وہ علم نہیں رکھتے